بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، سورہ بقرہ کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ اس آیت کے اندر ایک تو ذکر کی بات آئی، ایک شکر کی بات آئی، اور ایک اللہ کے ذات، صفات اور نعمتوں کے انکار نہ کرنے کی بات آئی۔ قرآن مجید میں 70 جگہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے شکر کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا الْحِكْمَةَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکمت میں سب سے پہلی حکمت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا۔ کہیں پر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ کفر نہ کرو۔ کہیں پر شکور کا لفظ، کہیں پر شکر کا لفظ، کہیں پر اشکرو، مختلف الفاظ میں 70 جگہ سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شکر کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ اسلام کی ایک عظیم تعلیم ہے اور مسلمانوں کی عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے شکر گزار بندہ ہونا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے پہلا قدم تو بیان کیا گیا کہ توبہ ہے۔ سب سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ پھر بیان کیا گیا کہ اصلاح کے لیے دوسرا قدم مقام صبر کو حاصل کرنا ہے، اور صبر کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ صبر کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اب آج یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے، ظاہر اور باطن کی اصلاح چاہتا ہے، تو اصلاح کے لیے تیسرا قدم مقام شکر کو حاصل کرنا ہے۔ اصلاح کے لیے تیسرا قدم
مقام شکر کو حاصل کرنا ہے۔ ایک تو وہ زبانی شکر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگ زبان سے شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور ایک شکر کی اصل حقیقت ہے۔ عقیدتاً ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر عملاً جب وقت پڑے، جب اس کا مقام آوے، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ شکر کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہاں پر ان سے ناشکری ہوتی ہے۔ اور یہ ناشکری اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرو۔ یہ عوام والا شکر ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ شکر وہ صفت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑے شکر گزار تھے۔ کوئی ایسی عام صفت ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خصوصیت کے ساتھ اسے بیان نہ فرماتے، لیکن یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی انمول دولت ہے، یہ کوئی قیمتی صفت ہے جو اللہ رب العزت انبیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں، اور اپنے مخصوص اور مقربین کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی بہت پسندیدہ یہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر اللہ اپنی اس نعمت کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا حصول اتنا آسان ہوگا اور بس زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور شکر کا حق ادا ہو جائے گا؟ یہ خام خیالی ہے، یہ غلط خیال ہے۔ جس طریقے سے غسل کو سیکھے بغیر غسل کا ڈھنگ نہیں آتا، وضو کو سیکھے بغیر سنت اور آداب کے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، نماز کے ایک ایک عمل کو سیکھے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، اسی طریقے سے صبر، شکر، قناعت، زہد، تقوی، خشیت، رضا، تسلیم اور دیگر جو صفات ہیں جو شریعت کے اندر مطلوب ہیں، وہ بغیر سیکھے، بغیر محنت کیے ہوئے خود بخود حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح مقام شکر بھی ہے۔ ہم لوگ جو اپنی زبان سے شکر ادا کرنے کے بعد اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں کہ صاحب یہ حق ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار کون ہوگا؟ کوئی ہو نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس میں تین چیزیں آ گئیں، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنے ذکر کے کرنے پر، میں آپ کا ذکر کروں، یہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا محتاج ہے۔
جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ کام ہوتا ہے، ورنہ وہ کام آپ بھی کرنا چاہے تو بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے کرنے پر، مجھے ذکر کی توفیق مل جائے۔ وشکرک، اور میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اس میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں۔ وحسن عبادتک، اور میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیری بہتر سے بہتر عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی ہوگی، مگر جن لوگوں کو یاد نہیں ہے ان کو خصوصی طور پر یاد کر لینا چاہیے۔ جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کے انوار و برکات الگ ہوا کرتے ہیں، اور اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، اور ان الفاظ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جانا یہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کو یاد کرنے کا خوب اہتمام کیا کریں جس کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ ان میں سے من جملہ ایک دعا آج آپ کے سامنے آئی، اس دعا کو ضرور یاد کر لیں، پوچھ کر سمجھ کر تلاش کر کے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ تینوں چیزیں۔ ہم لوگوں کی بات چل رہی ہے اصلاح کے لیے جو تیسرا قدم ہے اس پر، یعنی مقام شکر کے حاصل کرنے پر۔ جس طریقے سے مقام تقوی کا حاصل کرنا فرض ہے اور مقام صبر کو حاصل کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے مقام شکر کو حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ کچھ فرائض اعمال ظاہرہ کے ہیں اور کچھ فرائض اعمال باطنہ کے ہیں۔ ہم لوگ اعمال ظاہرہ کے فرائض کو ادا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، مگر یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خالی ڈبہ ہو، یا کوئی جسم بے روح کا ہو، یا کوئی درخت بے پھل کا ہو، یا کوئی دریا بغیر پانی کا ہو۔ اسی طریقے سے صرف ظاہر پر نظر کا ہونا اور باطنی صفات اور اعمال پر نظر نہ ہونا، اس کی مثال اسی طرح ہے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، ظاہری عبادت بہتر سے بہتر ہو، مگر اسی کے ساتھ تقوی بھی حاصل ہو، مقام صبر بھی حاصل ہو، مقام شکر بھی حاصل ہو، توبہ کی توفیق بھی ملتی ہو، اللہ کے ذکر سے اس کی زبان اور اس کا دل تر بھی رہتا ہو، تب کہیں جا کر جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں وہ صفات ہمیں حاصل ہوں گی، ایمان کا نور ملے گا، پھر عبادات کے اندر حلاوت نصیب ہوگی، پھر ایمان کی مٹھاس معلوم ہوگی، اور پھر گناہوں سے بچنے میں وہ مزہ آئے گا جو مزہ گناہوں کے کرنے میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام کیفیتیں حال اور وجد نصیب ہوں گے اس وقت جب ہم اسلام کو اسلام کے طریقے پر سمجھیں اور عمل کریں، اور اگر ہم نے اسلام کو اپنے طریقے پر سمجھا اور اپنے من کے مطابق عمل کیا تو محترم بھائی اور دوستوں، اس کا کوئی بہتر نتیجہ ہمارے جسم و روح پر پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے خصوصاً انہی سب باتوں کے پیش نظر ان باطنی اعمال کو، ان باطنی امور کو بیانوں کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ظاہر کی بات بھی سمجھ میں آوے اور باطن کی بات بھی سمجھ میں آوے۔ تو اب توبہ کے بارے میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ شکر کے بارے میں 3 باتیں مختصراً عرض کرنی ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔
نمبر ایک، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ زبانی شکر یہ عوام کا شکر ہے، یہ حقیقی شکر نہیں ہے، تو آپ ہی بتلائیے کہ پھر شکر کی حقیقت کیا ہے۔ ایک تو اس بات کو سمجھنا ہے۔ نمبر دو، مقام شکر کی حقیقت سمجھنے کے بعد یہ مقام حاصل کیسے ہوتا ہے یہ بھی تو سمجھنا لازم ہوگا۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ تمام تدبیروں کے کرنے کے بعد آخر میں ہمیں اسلام نے کیا بتلایا کہ پھر وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اللہ سے مانگنا، اللہ پر توکل کرنا۔ اب پہلی بات شروع کرتے ہیں کہ شکر کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھو، اصل میں حقیقت میں شکر اس کو کہتے ہیں کہ اپنے محسن حقیقی، محسن مانے احسان کرنے والا، اور حقیقی کا معنی جو سب سے اصل ہے۔ محسن حقیقی کی نعمتوں کا اس طریقے سے اپنی زبان اور اپنے دل سے اعتراف کرنا، اقرار کرنا، اس طریقے سے اعتراف اور اقرار کرنا کہ اس کی وجہ سے دل میں اس محسن کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تین باتیں اس میں نے عرض کی۔ نمبر ایک، خلاصہ میں بیان کرنے لگا، تین باتیں میں نے اس حقیقت کے اندر بیان کی۔ میں دوبارہ جملہ بولتا ہوں، اپنے محسن حقیقی کے انعامات کا، احسان کا اس طریقے سے اقرار اور اعتراف کرنا کہ اس کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس میں تین باتیں ملا کر میں نے عرض کی۔ نمبر ایک، اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنا کہ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، جتنی طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور محض اس کے فضل و کرم سے ہے۔ اس نے بن مانگے عطا فرمائی، بغیر قابلیت کے، بغیر ہمارے کسی استحقاق کے۔ ہمارا کوئی حق ہی نہیں بنتا تھا، ہم اس لائق نہیں تھے۔ ہم ناپاک نطفے سے پیدا، اور دنیا اور شیطان کے جال کے سامنے کھڑے، اپنے نفس کی طاقت کے آگے گھٹنا ٹیکے ہوئے ایک مجبور اور بے بس گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان ہیں۔ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یا آپ کو، ہم میں سے کسی کا حق نہیں بنتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نعمت کے ہم حقداری کا دعویٰ کریں۔ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ صرف اس کا احسان محض ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ ہمارے آپ کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، ہم تو اپنا کام نہیں بنا پاتے، اس کے کام میں کیا دخل اندازی دیں گے۔ تو پہلی بات یہ، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا اعتراف کرنا۔ میں تھوڑا یہیں پر اور باتوں کو کھولتا ہوں۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ان باتوں کے ماہر ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور تصوف کے بہترین عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک تو عمومی اور ایک خصوصی۔ میں بار بار ان باتوں کو بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ خصوصی نعمتیں، جیسے اللہ نے کسی کو بڑی اچھی تندرستی دی، خوبصورتی دی، اچھی بیوی دی، پیارے بچے دیے، مالداری دی، اچھا مکان دیا، اچھا کاروبار دیا، اور زندگی میں اس کے بڑے اعلیٰ قسم کی نعمتیں حاصل ہیں، تو یہ دنیا کے اعتبار سے اس کی کچھ خصوصی نعمتیں ہیں، کچھ خصوصی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عمومی نعمتیں ہیں جو کالوں کو بھی، گوروں کو بھی، غریب کو بھی، امیر کو بھی، لنگڑوں کو بھی، لولوں کو بھی، سب کو حاصل ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ نے سورج دیا، چاند دیا، ہوائیں دی، زمین دیا، آسمان دیا، آکسیجن دیے، گرمی دی، سردی دی، ٹھنڈک دی، بہار دی،
بہت سی چیزیں اللہ نے دی جو سب کو یکساں طریقے سے حاصل ہے۔ زمین سے رزق دیا، دریا سے پانی دیے، آسمان سے روزی دی، یہ تمام لوگوں کو حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، زبان دی، ہاتھ دیے، دل دیے، پیر دیے اور بدن دیے، احساس دیا، رشتہ داریاں دی، بے شمار نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اگر اللہ کی نعمتوں کا صرف نام لکھنا شروع کیا جائے تو سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، قلمیں ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کی نعمتوں کے صرف نام بھی اگر کوئی ذکر کر کے کتاب لکھنا چاہے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر ممکن نہیں ہے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہم لوگوں کے آس پاس اللہ نے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے لطف کے لیے، ہماری بقا کے لیے دیے، خصوصی بھی اور عمومی بھی۔ جن کو خصوصی نعمتیں حاصل ہیں ان کے اوپر زیادہ واجب ہوتا ہے، اور جن کو خصوصی نعمتیں حاصل نہیں ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب نہیں ہوا۔ بے پناہ شکر، بے پناہ نعمتیں، یعنی لا تعداد، غیر متناہی، لا محدود نعمتیں اس بندے کو بھی حاصل ہیں جس کے پاس بظاہر مکان نہیں ہے، جس کے پاس بظاہر کاروبار نہیں ہے، جس کے پاس بظاہر خوبصورتی نہیں ہے، جس کے پاس بظاہر بیوی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں۔ کروڑ اور سینکڑوں کروڑ نعمتوں کے ذریعے سے وہ جی رہا ہے، وہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ابھی میں نے صرف وہ نعمتیں ذکر کی ہیں جو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ ابھی جو ایمان لانے کے بعد نعمتیں حاصل ہوئی اور وہ قبر تک جائیں گی، حشر تک جائیں گی، اور وہ اللہ کو راضی کر دیتی ہیں، اور وہ ہمیں آخرت کے ہولناکیوں سے بچا لیں گی، قبر کے سختیوں سے بچا لیں گی، ابھی تو میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو ان نعمتوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا اعتراف کرنا کہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور سب ہمارے استحقاق کے بغیر ہے۔ ایک بات ذرا اور غور کریے، اللہ کی نعمتیں اس طرح کی ہیں کہ اگر کسی ایک نعمت کی کمی ہو جائے اور دنیا کے پورے سائنسدان مل کر اس ایک نعمت کو بنانا چاہیں اور پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے اس ایک نعمت کو بنانا چاہیں تو ممکن ہی نہیں، کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ جب اللہ کی عطا ہے تو اس کا اس طریقے سے اعتراف اور اقرار کرنا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس طرح اعتراف کرنا کہ اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اس طرح اقرار اور اعتراف کرنا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، جیسے کوئی مالدار ہو اور وہ ہمیں اور آپ کو ہر وقت نوازتا رہتا ہو، جب ہمیں کوئی ضرورت پڑی فوراً ہمیں اس نے دے دیا، ہم بیمار ہوئے اس نے بہترین علاج کر دیا یا کروا دیا، اور ہمیں کوئی مصیبت آئی اس نے فوراً مسئلے کو حل کر دیا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کے لاکھوں اور کروڑوں احسان ہمارے اوپر ہو گئے ہیں۔ اب آپ بتلائیں، جو ہر وقت ہمارا ساتھ دیتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ لازمی طور پر اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں اس کے احسان کا احساس ہو، ہم اس کے احسان کو احسان مانتے ہوں، اس کے احسان کو کچھ دیر بیٹھ کر غور کرتے ہوں کہ کتنا ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمیں کبھی فراموش نہیں کرتا، کتنا ہمیں وہ مانتا ہے، دل کے اندر اس کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و احسان کو اس طرح یاد کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر محبت اللہ کی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے
تو پھر اللہ کی بات کو ماننا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ اس طریقے سے اس کے انعامات و احسان کا اعتراف اور اقرار کرنا کہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہاں پر بھی میں کچھ کھولنا چاہتا ہوں۔ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، جب ہم لوگ یہ بولتے ہیں تو ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت آسان سے آسان الفاظ بھی کھولنے کی ضرورت رہتی ہے، ہمارے لوگ نہیں سمجھتے۔ اطاعت کا جذبہ پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم اللہ کی دی ہوئی عطا کو اللہ کی مرضی کے موافق خرچ کریں، اللہ کی مرضی میں لگاویں، اور اللہ کی مرضی کے خلاف اسے استعمال نہ کریں۔ اللہ کی دی ہوئی عطا آنکھ بھی ہے، اللہ کے اس انعام کو اللہ کی مرضی میں خرچ کریں، اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کریں۔ آج موبائلیں ہیں ہمارے ہاتھوں میں، بازاروں میں بے حیائیاں ہیں، گھروں میں بے پردگیاں ہیں، اور گناہوں کے موقع عام ہیں، جس میں ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ زبان کو، کانوں کو، دماغ کو، دل کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پورے بدن کو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے کہ میری بات کا مفہوم کہاں نکلا۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے انعام اور نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، اور ہم کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بننے ہیں یا ناشکرے ہیں؟ در حقیقت ہمیں شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن کے مفہوم کو سننا نہیں چاہتے، ہم قرآن کے مفہوم کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ہم علماء کی صحبت کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو صرف اپنی دعائیں کرانے، اپنی مرادیں ماننے۔ وہ ہماری دعائیں کس چیز کی ہیں؟ اس کاروبار نہیں چلتا، دعا کر دیجئے بڑی دولت ہو جائے، دعا کر دیجئے تندرستی ہو جائے۔ ہماری پہنچ صرف دنیا تک ہے، دنیا کی نعمتوں تک ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی کو ہمارے بڑوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر جی رہے ہیں، ہمارا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ اسلاف کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ ہمارے اعمال میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ ہمارے اندر سے روحانیت، ہمارے اندر سے اسلام کی کیفیت، ہمارے اندر سے وہ وجد و حال جو ہم سے پہلے کے لوگوں کو حاصل تھا، وہ باقی نہیں رہا۔ ہم ان صفات پر جینے لگے جن صفات پر یہود و نصارہ جیتے ہیں۔ وہ بھی دنیا کی واہ واہ میں مست ہیں، اور ہم بھی دنیا کی واہ واہ میں مست ہیں۔ جتنا ان کو آتا ہے اتنا ہی اب ہم مسلمانوں کو بھی آتا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ غلط بات ہو گئی، ہم راستے سے بھٹک گئے۔ دنیا نے ہمیں شکار کر لیا، شیطان نے ہمیں اچک لیا، ہم نفس کے آگے ہار گئے۔ ہمیں احساس پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے نفس کو، دنیا کو، شیطان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا۔ ہم ان کو تبھی ہرا پائیں گے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جب ہم قرآن کو جانیں گے، جب ہم اسلام اور ایمان کے صحیح تعلیمات کو سمجھیں گے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ تو ابھی میں نے شکر کی صرف حقیقت بیان کی۔ اس حقیقت کے ترازو میں جب ہم نے اپنے آپ کو تولا، اس حقیقت کے آئینے کے سامنے رکھ کر جب ہم نے اپنے اعمال کو دیکھا، تو ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہم تو مقام شکر پر نہیں ہیں، ہم دن رات اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی کو میں نے شروع میں کہا تھا
کہ عقیدتاً ہم اللہ کو شکر کے قائل ہیں، اور عادتاً ہم اپنی زبان سے اللہ کا شکر ہے کرتے رہتے ہیں، مگر حقیقتاً ہم اللہ کے شکر سے دور ہیں۔ ہمارے اعمال بتلاتے ہیں، ہمارے اعمال اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے شکر کا جو تیسرا جز تھا، نمبر 1 اعتراف کرنا، نمبر 2 محبت کا پیدا ہو جانا، اور نمبر 3 جذبہ اطاعت کا پیدا ہو جانا۔ یہ جو جذبہ اطاعت ہے یہ ہمارے اندر نہیں ہے، اور جذبہ اطاعت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کی سچی محبت نہیں ہے۔ اور میں بتلاؤں، اللہ کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا سچا اعتراف اور اقرار نہیں ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنی عبادت میں کمی اور کوتاہی محسوس ہو تو اسے یہ دیکھنا چاہیے، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا سچا اعتراف نہیں کر رہا ہے۔ کمی یہاں پر ہے، اس لیے عبادتوں میں کمی ہے، اللہ کی فرما برداریوں میں کمی ہے، پھر وہ گناہوں کی حمایت کرتا ہے، پھر وہ اسلام کو ذرا دور کرتا ہے، پھر وہ رسم و رواج کو لاتا ہے اور اسلام کو ختم کرتا ہے، وہ بدعتوں کو لاتا ہے، وہ سنتوں کو مٹاتا ہے، وہ کفر شرک کو لائے گا، وہ ایمان کو مٹائے گا، اور پورے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، پورے سماج میں یہی ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال کو بات ختم کروں، مقام صبر کا حصول کیسے ہوگا، اب یہ بات میں بیان کروں گا۔ دیوبند کے اندر مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے اللہ کے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے۔ ایک مدرسے کا نام انہی کے نام پر ہے، مدرسہ اصغریہ، آج بھی مدرسہ چلتا ہے، نامی مدرسہ ہے، بہت پرانا۔ مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد، معرف القرآن والے مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، تو یہ عیادت کے لیے گئے، اور عیادت کے لیے جانا سنت ہے، ہمیشہ جایا کرو، جنازے میں شرکت کیا کرو، بیماروں کی پرسان حالی کیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص اعمال ہے۔ تو مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بخار میں تپ رہے ہیں کہ بخار کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہے۔ یہ بیٹھے تھے، کچھ دیر بعد کچھ افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو دعا سلام ہوئی، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، معرف القرآن والے نے مولانا اصغر حسین صاحب سے حال چال پوچھی، دعا سلام کے بعد کہ کیسے مزاج ہے، طبیعت کیسے ہے، تو مولانا اصغر حسین صاحب نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، دیکھو میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، میرے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، دل میں کوئی درد نہیں ہے، گردے میں کوئی درد نہیں ہے، پورے اعضاء ہمارے کام کر رہے ہیں، بس ایک بخار ہی تو ہے۔ یہ ہے مقام شکر، یہ ہے مقام شکر۔ ان کو مقام شکر حاصل تھا۔ میں بتلاؤں، جن کو مقام شکر حاصل نہیں ہوتا، ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے اسی مصیبت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کفریہ کلمات بکنے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے کیا کیا، اللہ پاک، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، نعوذ باللہ، نہ جانے کیا کیا باتیں لوگ بول دیتے ہیں، یا کم از کم وہ اپنی مصیبتوں کو جا کر لوگوں کے سامنے گناتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کو مقام شکر حاصل نہیں، اور جس کو مقام شکر ہے، میں نے اس کی مثال دی، وہ کہتا کہ ساری نعمتیں ہیں، سورج چاند ہوائیں، سب کا لطف مجھے مل رہا ہے، عزیز رشتہ دار بیٹھے ہیں، کھانے پینے کا لطف ہے، نرم بستر ہے، کمرہ مجھے ملا ہوا ہے، تمام اعضاء کام کر رہے ہیں، بس اتنی نعمتوں، کروڑوں نعمتوں کے بیچ ایک تھوڑی سی مصیبت ہی تو ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ اسی کا کام ہے جس کو محنت کر کے مقام شکر حاصل ہوا ہے۔ اس لیے محنت کر کے، مجلسوں میں بیٹھ کر، تعلیمات میں بیٹھ کر، اللہ والے آویں
ان سے مل کر ان کی صحبتوں میں رہ کر مقام توبہ، مقام صبر، مقام شکر کو حاصل کریے۔ اور دوسری بات، اللہ سے یہ دعا کیا کریے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر، شکر کرنے پر اور حسن عبادت کے کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پورے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، اور تمام فضائل سے اللہ ہم لوگ کو مزین فرما دے، اور تمام رذائل سے اللہ ہم لوگ کو پاک فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔